بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم تم بتاؤ ان کو ان کے نام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان ہستیوں کے نام بتائیں کہ جن کو اس سے پہلے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کے نام بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کچھ بھی سوائے اس کے کہ جو تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم ان کو فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، یعنی ان ہستیوں کے، ان انسانوں کے کہ جن کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ نام بتاؤ یعنی ان کے اوصاف بتاؤ، ان کے کارنامے بتاؤ، جو کچھ یہ دنیا میں کریں گے ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرمایا اس نے کہ کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں اس سے بھی واقف تھا کہ جس کو تم چھپاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے ان ہستیوں کے نام، اوصاف اور کارنامے بیان ہو گئے کہ جن کو اس دنیا میں آنا تھا، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے یہ اسکیم برپا کی ہے اس لیے تاکہ اس کے نتیجے میں ایک عظیم فیصلہ، ایک عظیم نتیجہ سامنے آئے، اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، یعنی مجھے معلوم ہے کہ میں جو اسکیم تیار کر رہا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ تم نے اے فرشتوں یہ دیکھا کہ میں نے چونکہ جو فیصلہ کیا ہے اس میں مخلوق جو پیدا کی جائے گی اس کو آزادی ملے گی، اور تمہیں خیال ہوا کہ اس آزادی کو تو لوگ غلط استعمال کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تمہاری بات مکمل طور پر غلط نہیں تھی، لیکن تم نے اس جانب دھیان نہیں کیا کہ اسی آزادی کے نتیجے میں بعض وہ لوگ بھی تو پیدا ہوں گے کہ جو اس اختیار اور آزادی کو صحیح طرح سے استعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرائیں گے۔ میں نے اس دنیا میں انسان کو اسی لیے بنایا کہ میں اس آزمائش کے نتیجے میں کہ جس میں انسان کو میں ڈالوں گا، وہ جو جنت کے مستحق بننے والے ہوں گے وہ اپنے رویے سے، اپنی آزادی کے صحیح استعمال سے یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور رہے وہ کہ جو اس کو غلط استعمال کریں گے یقیناً وہ زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ میں ان کو یہ کرنے دوں گا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو میں آزمائش کے لیے بنا رہا ہوں، اس میں ان کو آزادی اور اختیار ملنا اس آزمائش کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے جو تم نے بات سمجھی وہ اگرچہ کہ صحیح تھی مگر وہ نامکمل اور ادھوری تھی۔ اور الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ یعنی تمہارے دل میں یہ بات، جب تم نے یہ سوال اعتراض کیا تو یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ آخر جب ہم حمد اور ثنا کرنے کے لیے موجود ہیں تو کسی اور مخلوق کو بنانے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔